بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔ پس قبول کیا اس نے، قبول کیا اس کو رب نے، اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھا قبول کیا، وانبتها نباتا حسنا، اور اسے اچھا پروان چڑھایا۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت مریم کا۔ پیچھے جو ذکر گزرا نا، تو ان کی والدہ نے جو منت، جو نظر مانی تھی، تو بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے چونکہ نظر مان لی ہے، تو حالانکہ بیٹی جو ہے وہ بیت المقدس کے لیے وقف نہیں کی جاتی تھی، بیٹا وقف کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے نظر مان لیا ہے، بس اب بیٹی ہی اس کی بارگاہ میں بیت المقدس کے لیے معمور کی جاتی ہے۔ تو جب انہوں نے وہ بیٹی جو ہے وہ اپنا کپڑے میں لپیٹ کر، ایک تو یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت مریم نے ماں کا دودھ نہیں پیا، ٹھیک ہے، حضرت حنا کا دودھ نہیں پیا، تو یہ جیسے ہی ولادت ہوئی تو انہوں نے کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے لیے وقف کرنے کے لیے یہ لے گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی فرمائی، فتقبلها ربها بقبول حسن، اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول کر لیا۔ وانبتها نباتا حسنا، اور اسے اچھا پروان چڑھایا۔ اچھا پروان چڑھانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی حضرت مریم جو ہے جتنا ایک ماہ میں باقی بچے بڑھتے ہیں نا، حضرت مریم ایک سال میں اتنا بڑھتی تھیں، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ جوان ہو رہی تھی۔ وکفلھا زکریا، اور نگہبانی میں دیا زکریا کی، یا کفالت کی اس کی زکریا نے، ٹھیک ہے۔ زکریا علیہ السلام کون تھے؟ یہ پچھلے کل کے درس میں بتایا نا، یہ حضرت مریم کی خالہ کے شوہر یعنی خالو تھے، ٹھیک ہے نا۔ حنا اور عیشاء دونوں بہنیں تھیں۔ حنا حضرت عمران کے عقد میں گئیں، اور عیشاء جو ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، ٹھیک ہے۔ تو زکریا جو ہیں یہ حضرت مریم کے خالو ہیں۔ اب جب وہ جو ہے اپنا مریم کو لے کے گئی نا وہاں پہ، تو وہاں پہ بیت المقدس میں خدام کی تعداد 4000 تھی، 4000 خدام تھے بیت المقدس میں، ان کے 70 ان کے جو ہے نا وہ سردار تھے، ٹھیک ہے۔ اور سارے سردار جو ہیں نا، یہ چونکہ ان کے والد حضرت حنا کے جو والد تھے، وہ نہ حضرت حنا کے شوہر جو تھے حضرت عمران، وہ بیت المقدس کے امام تھے۔ اس اعتبار سے وہ جو جتنے بھی وہاں پہ خدام اور سردار جو تھے نا، گویا ان تمام کے وہ پیشوا تھے۔ تو وہ جب حضرت مریم کو لے کے گئی نا،
تو اب سب نے خواہش ظاہر کی، وہاں کے جو سردار ہوا کرتے تھے نا، تو وہ سردار جو بچہ وقف ہوتا تھا تو ان سرداروں میں سے کسی ایک کے سپرد کیا جاتا تھا۔ تو اب سب جو ہے نا وہ خواہش مند ہوئے کہ حضرت مریم کی کفالت جو ہے نا وہ ہم کریں گے، اس وجہ سے کہ ہم جو ہے نا وہ ان کے معتقد ہیں، ان کے والد گرامی کے۔ تو حضرت زکریا نے کہا کہ میں ان کا خالو ہوں، ان کی خالہ کا میں شوہر ہوں، اس وجہ سے میرا زیادہ حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر رشتے کے اعتبار سے زیادہ حق ہے تو پھر تو اس کی ماں کا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ حق ہے، ماں نے اپنے پاس کیوں نہیں رکھا اس کو؟ جی تو یہ بات تو ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا کہ جی اپنا کرہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ کرہ ڈالتے ہیں۔ تو اس کرہ کے بارے میں آگے ذکر آئے گا۔ کہا کرہ ڈالتے ہیں، کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے نا وہ دریا میں چلے گئے اور جا کے نا اپنی کلمے جو ہے نا وہ ساتھ لے گئے، جس سے وہ وہی لکھا کرتے تھے، تو وہ ساتھ لے گئے۔ کہا کہ جی دریا میں ڈالتے ہیں سارے اپنی اپنی کلمے، جس کی قلم ڈوب گئی یا بہہ گئی وہ حضرت مریم کی کفالت کا حقدار نہیں ہوگا، جس کی قلم جو ہے نا وہ ٹھہر گئی یہیں پہ وہ حقدار ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ سب نے اپنی کلمیں ڈالیں، کسی کی بہہ گئیں کلمیں اور کسی کی ڈوب گئیں، سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے، ان کی وہیں پہ ٹھہر گئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ 3 بار یہ کرہ ڈالا گیا، تینوں بار حضرت زکریا جو ہے نا ان کی قلم ٹھہر گئی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کرہ کے ذریعہ سے پھر ان کی کفالت، حضرت مریم کی کفالت وہ ان کے سپرد ہوئی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اور جب داخل ہوئے اس پر زکریا محراب میں، واجد عندہا رزقا، پائے ان کے پاس رزق، پایا ان کے پاس رزق یا اس کے پاس رزق۔ قال یا مریم، کہا ہے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ جو محراب فرمایا گیا نا، اس سے ہم تو محراب اس کو کہتے ہیں نا، یہ درمیان میں مسجد کے درمیان میں جو باہر نکلا ہوا ہوتا ہے اس کو محراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دور میں یا تو پوری مسجد کو محراب کہا جاتا تھا، تو یا محراب کہنے سے مراد یہ ہے کہ عبادت گاہ، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ عبادت گاہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت کرنے کے لیے اور ان کو باقی لوگوں سے جو ہے نا وہ محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایک بالا خانہ بنوایا حضرت مریم کے لیے، اوپر ایک بالا خانہ بنوایا، اس کے 8 دروازے تھے، 8 ہی دروازے قفل شدہ تھے، یعنی 8 دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے، یا 7 دروازے تھے، 7 دروازے تھے یا 8 تھے، تو وہ تالے لگے ہوئے تھے اس کو۔ تو سیڑھیوں کے ذریعہ سے اس بالا خانے تک جانے کا راستہ تھا، تو وہ انہوں نے جو ہے نا وہ رکھے ہوئے تھے، زینہ کے ذریعہ سے، اپنا سیڑھیوں کے ذریعہ سے چڑھ کے اوپر جاتے تھے۔
تو سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی بھی ان کے حجرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس محراب سے مراد یا ان کا حجرہ ہے یا عبادت گاہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب جو ہے زکریا علیہ السلام داخل ہوئے نا، ایک مرتبہ جب گئے، جا کے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، یعنی ایسے پھل ہیں جن کا کوئی موسم ہی نہیں ہے، وہ بھی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تعجب میں ہوئے کہ یہ تو آج کل بازار سے بھی دستیاب نہیں ہے، اور پھر ایسی جگہ پہ یہ موجود ہیں کہ اتنے زیادہ جو ہے نا وہ تالوں کے اندر، دروازوں کے اندر یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ حجرہ جو ہے وہ ایک دروازہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، لیکن پھر بھی ان کے پاس یہ رزق جو ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ کون آیا ان کے پاس جو یہاں تک یہ رزق جو ہے نا یہ لے کے آیا، پھل فروٹ لے کے آیا؟ تو جب انہوں نے وہ پایا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، پایا اس کے پاس رزق، تو کہا قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ جی، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی حضرت مریم کی اس جواب دینے سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ فصیح و بلیغ کلام بھی کیا کرتی تھی، یعنی اس بات کا علم بھی رکھتی تھی کہ یہ رزق آیا تو کہاں سے آیا، یہ وہ جانتی تھی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ جملہ ان کا ہے، انہوں نے اس طرح کہا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ یعنی بڑے متعجب ہوئے اس بات پہ۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز گزر گئے، کچھ کھانے کو دستیاب نہ ہوا، تو آپ اپنی بیگمات کے حجروں میں تشریف لے گئے، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسری کے پاس، بالآخر جس کے پاس بھی گئے جا کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، تو سب نے ایک ہی جواب دیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی لخت جگر کے پاس تشریف لے گئے، تو پوچھا کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ اسی اثناء میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کسی کے گھر سے 2 روٹیاں اور کچھ گوشت یہ آ گیا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا، ظاہری بات ہے کچھ کھانے کو نہیں تھا، جب آ گیا تو پھر ہم میں سے کوئی ہو تو پھر تو کوشش یہی ہوتی ہے نا، بچوں کو کھلائیں جی، بس جی بچوں کو کھلائیں، خود کھا لیں بس، ٹھیک ہے جی، پیٹ بھر لیں۔ تو انہوں نے نہ بچوں کو کھلایا نہ خود کھایا، ڈھانپ کے رکھ دیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو ان کو حاجت ہے کھانے کی، تو حسنین کریمین کو بھیجا کہ بلا کے لاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرض کی کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کہیں سے کھانا آ گیا تھا تو تشریف لائیں اور تناول فرما لیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے تو کپڑا ہٹایا گیا تو برتن جو ہے نا وہ بھرا ہوا تھا گوشت اور روٹیوں سے۔ تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو یعنی جس طرح یہ سوال کیا نا، یا مریم ان لکی ھذا، حضور نے پوچھا ان لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے جی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبسم فرمایا، جی مسکرائے،
اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو بھی مریم کی طرح اللہ رزق بھیجتا ہے۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ ہنالک، اسی جگہ دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عرض کی اے میرے رب دے مجھے، ہب لی دے مجھے یا عطا کر مجھے، من لدنک اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ ستھرا بیٹا، انک سمیع الدعا، بے شک تو سنتا ہے دعاؤں کو۔ فنادتہ الملائکۃ، پس ندا دی اس کو فرشتے نے، وہو قائم یصلی، اور وہ کھڑے تھے نماز میں، یا نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھے، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً بکلمات من اللہ، تصدیق کرے گا اللہ کی طرف سے کلمہ کی، وسیداً، اور سردار ہوگا، وحصوراً، اور عورتوں سے بچنے والا ہوگا، ونبیًّا من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا نا کہ بے موسمی پھل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندی خاص کو عنایت فرما رہا ہے، یہاں پہ بھیج رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسمی پھل، یعنی کہ جنت کے پھل جو ہیں نا وہ ان کے پاس آ رہے ہیں، تو سمجھ گئے کہ یہ جو ہے جہاں پہ اللہ اپنا رزق بھیج رہا ہے یہ جگہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ معاملہ دیکھ لیا کہ ہینا کو بڑھاپے کی عمر میں جو ہے نا وہ بیٹا ہوا اور نا بیٹی ہوئی حضرت مریم جی، اور انہوں نے جو ہے نا بڑا فصیح و بلیغ کلام بھی کیا، وہ سارے معاملات جو ہے نا وہ جب دیکھے تو پھر اسی جگہ پہ ہنالکا، اسی جگہ پہ کھڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا، ہینا کے ہاں بھی پہلے اولاد نہیں تھی اور ان کی بہن عیشا کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، دونوں بہنیں لا ولد تھیں، لیکن ہینا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کس کیفیت میں اولاد عطا کی وہ میں نے آپ کو تذکرہ کیا، بتایا۔ لیکن جب زکریا علیہ السلام نے یہ معاملات سارے دیکھے، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ جو ہے نا دعا کی، یعنی یہ سمجھا کہ جو رب بے موسمی پھل اتنے تالوں کے اندر اگر وہ بھیج سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے، تو وہ مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ ٹھیک ہے، یہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے دعا کر دی، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی بیٹا عطا فرما، ستھرا بیٹا، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو جب یہ کہا تو اس وقت وہاں پہ دعا کر کے آپ ہٹے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو آپ جب حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے نا، یہ ان 70 جو ویسے تو خدام وہاں پہ 4000 تھے نا، 70 ان کے سردار تھے، ان 70 کے بھی پیشوا جو ہیں نا یہ زکریا علیہ السلام تھے۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی بیت المقدس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب آپ اجازت دیتے تھے تو پھر سارے جو ہے نا وہ داخل ہو جاتے، وگرنہ اجازت نہیں ہوتی تھی تو آپ اکیلے عبادت الہی میں مصروف ہوتے تھے اندر۔ تو آپ عبادت کر رہے تھے، نماز کے لیے کھڑے تھے ہاتھ باندھے، ٹھیک ہے، وہو قائم یصلی، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، فنادت الملائکہ، تو ندا دی اس کو فرشتے نے، تو فرشتہ یعنی حضرت جبریل امی
علیہ الصلوۃ والسلام وہ آ گئے مسجد کے اندر، حالانکہ مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ ذرا متعجب ہوئے کہ کسی کو اجازت تو میں نے دی کوئی نہیں ہے، تو یہ کون آ گیا؟ لباس بشری میں تھے، لیکن جان گئے کہ یہ فرشتہ ہے۔ فنادت الملائکۃ، ندا دی اس کو فرشتے نے، وہو قائم یصلی، اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی، ٹھیک ہے، نام بھی بتا دیا کہ وہ آپ کو اللہ بیٹے کی بشارت دیتا ہے اور اس کا نام یحییٰ ہے، ٹھیک ہے۔ مصدقا بکلمات من اللہ، تصدیق کرے گا اللہ کی طرف سے کلمہ کی، کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا لقب کلمۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ادھر آپ کے ہاں جو بیٹا ہوگا، یہ آپ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تصدیق کرے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی حضرت مریم جو ہیں وہ چھوٹی عمر میں ہیں، تو نہ ابھی پیدا ہوئے نہ کچھ، لیکن خدا کی شان کہ ابھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے نا، مطلب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو پیدا ہونے ہیں ان کے بارے میں تصدیق کرنے کی بشارت ابھی سے دے رہا ہے۔ اور فرمایا وسیداً، یہ سردار ہوگا، او وحصوراً، اور عورتوں سے بچنے والا ہوگا۔ عورتوں سے بچنے سے مراد بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم تو زبان پر بھی نہیں لا سکتے نظرات انبیاء کے بارے میں، یعنی اس قدر نقل کفر کفر نباشد، یعنی کہیں معاذ اللہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض لوگوں نے لکھا وحصوراً کے معنی میں، یعنی وہ نامرد ہوگا، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، وہ یہ کہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا۔ حالانکہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت بھی موجود ہے، آپ کی شادی بھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ خصلت ایک ہوتی ہے کہ مطلب وہ کمال سارے ہونے کے باوجود، اعضاء سارے صحیح سلامت ہونے کے باوجود بندہ جو ہے وہ عورتوں سے اجتناب کرے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھے، ٹھیک ہے، یہ اور زیادہ کمال کی بات ہے۔ تو اس لیے وحصوراً کا معنی یہ ہے کہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، وَنَبِيًّ مِنَ الصَّالِحِينَ، نبی ہوگا نیکوکاروں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت دی نا، تو اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی، ٹھیک ہے، 120 سال ان کی عمر تھی۔ ان کی اہلیہ عیشا کی عمر 98 سال تھی۔ اس عمر میں ان کو بشارت ملی ہے، لیکن صرف بشارت ابھی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا اسی وقت ان کی اہلیہ کو، عیشا کو جو ہے نا عمل ہو گیا اور ولادت بھی ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد 13 سال کے بعد ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 13 سال کے بعد، اس وقت حضرت مریم کی عمر 13 سال کی ہو گئی تھی جب ان کی اہلیہ جو ہے نا عیشا وہ بھی حاملہ ہو گئی، اور ادھر حضرت مریم جو ہے نا یہ بھی حاملہ ہو گئی۔ اور جو ہے وہ عیشا جب آتی تھی نا ان کے پاس، حضرت مریم کے پاس، تو آ کے انہوں نے بتایا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت مریم نے کہا کہ میں بھی حاملہ ہو گئی ہوں۔ وہ حیران اور متعجب، کہا کہ یہ کیسے؟ کہا کہ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ انہوں نے کہا عیشا نے کہ مجھے بھی کچھ شک و شبہ تھا، وہ کیسے کہ میں جب تمہارے پاس آتی ہوں تو میرا بیٹا جو ہے نا یہ ایسے جیسے سجدہ کیا جاتا ہے نا، ایسے سجدہ کرتا ہے تمہارے قریب آ کے، جی، یعنی حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جی۔ تو وہ اب جب ان کو یہ بشارت ہوئی
تو وہ حیران تھے بڑے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب میری عمر 120 سال ہو گئی ہے اور میری بیوی جو ہے نا اس کی عمر بھی 98 سال ہے, بانجھ ہو چکی ہیں, اور جو بانجھ ہو جائے عورت اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی. بانجھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ حیض جو ہے نا وہ جاری نہیں ہوتا, حیض جاری ہونا بند ہو جاتا ہے. جس کو حیض نہ آئے اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو اولاد حمل اس کو ٹھہر سکتا ہے جس کو حیض آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ذرا متعجب ہوئے کہ اب یہ بشارت تو مجھے ہو گئی ہے, لیکن یہ ہوگا کیسے کہ ہماری عمریں جو ہیں نا وہ واپس جائیں گی, دوبارہ ہماری جوانیاں جو ہیں نا وہ واپس لوٹائی جائیں گی, یا یہ کیسے ہوگا, ممکن کیسے ہوگا, جس کا اظہار اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے. قال ربی انا یکون لی غلام, کہا اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا. غلام ان کا معنی لڑکا. ٹھیک ہے, مجھے کیسے لڑکا ہوگا یا کہاں سے ہوگا مجھے لڑکا. وقد بلغنی الکبر, اور حالانکہ بے شک پہنچ چکا میں بڑھاپے کو, میں تو بوڑھا ہو گیا, اب مجھے بیٹا کیسے ہوگا. وامراتی عاقر, اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء, فرمایا کہ ایسے ہی اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی عمریں واپس ہوں گی, آپ کی جوانیاں واپس لوٹائی جائیں گی, کوئی کیفیت جو ہے نا وہ تبدیل ہوگی. جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بلکہ اسی عالم میں, اسی عمر میں جو ہے نا اسی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرما دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی بغیر ماں اور باپ کے بیٹا اگر جو ہے نا بغیر ماں اور باپ کے اگر لڑکا پیدا کر سکتا ہے, یعنی آدم علیہ السلام, اور بغیر ماں اور باپ کے لڑکی پیدا کر سکتا ہے یعنی حضرت حوا. ٹھیک ہے, تو وہ اب اس عمر میں بیٹا کیوں نہیں دے سکتا. قال رب اجعل لی آیا, عرض کیا اے میرے رب دے مجھے کوئی نشانی. اب یہ ہے کہ بشارت تو مل گئی بیٹے کی, لیکن کب ہوگا, کس وقت ہوگا. حالانکہ میری بیوی جو ہے وہ اپنا بانجھ ہو چکی ہے. اب ایک تو ہوتا ہے نا جس کو حیض آتا ہو وہ حیض رک جانا, یہ اپنا کیا نام ہے عمل کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حیض کا تسلسل جو ہوتا ہے نا وہ اگر رک جائے تو وہ عمل کی نشانی ہوتی ہے. جس کو حیض ہی نہیں آ رہا تو اس کو نشانی کیسے پتہ چلے گی کہ عمل ہو گیا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی ایسی دے دے جس سے پتہ چل جائے کہ جو ہے نا وہ عمل ہو گیا ہے. قال آیاتک, فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس, یہ ان لا ہے, ان لا یعنی کہ نہیں تو کلام کرے گا لوگوں سے, ثلاثۃ ایام 3 دن, 3 دن تو لوگوں سے کلام نہیں کرے گا. جب عمل ہو جائے گا نا تیری بیوی کو, تو یہ نہیں ہے کہ مطلب تو خود ہی کلام کرنا بند کر دے گا, ایسی بات نہیں ہے. تو کلام کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو کلام نہیں کر سکے گا, آواز تیری بند ہو جائے گی. تو جب یہ 3 دن کے لیے تیری آواز بند ہو گئی تو سمجھ جانا کہ تیری بیوی کو عمل ہو گیا ہے. الا رمزا, مگر یہ کہ اشاروں کے ساتھ, تو کلام نہیں کر سکے گا, تیری آواز بند ہو جائے گی, تو بول نہیں سکے گا, لیکن یہ ہے کہ اشاروں کے ساتھ تو کلام کرے گا لوگوں سے. لیکن اس دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت دے گا, وَاذْكُرْ رَبَّكَ, اور تو یاد کرنا اپنے رب کو بہت زیادہ, کثیراً بہت زیادہ. ٹھیک ہے, وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور تسبیح کرنا
شام اور صبح، ٹھیک ہے، اپنے رب کی، لیکن جب یہ معاملہ ہو جائے، تجھے پتہ چل جائے عمل ہو گیا ہے، تو ان دنوں میں تو کلام تو لوگوں سے کر نہیں سکے گا، لیکن اللہ کی یاد جو ہے یہ تم نے بہت زیادہ کرنی ہے، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور چن لیا ہے تجھے جہاں کی عورتوں پر، ٹھیک ہے، جہانوں کی عورتوں پر چن لیا ہے، یعنی اس زمانے کی جتنے بھی عورتیں کائنات میں تھیں ان تمام عورتوں پر فضیلت تجھے عطا کر دی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اطاعت کرو اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کرو، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پہ اپنی اطاعت اور عبادت کی تلقین حضرت مریم کو فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اقنوتی کا مطلب اطاعت کرو بھی ہو سکتا ہے، اور قناعت کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب قنوت بھی ہو سکتا ہے، جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، نماز میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد قیام ہے، دعائے قنوت قیام کی حالت میں پڑھی جاتی ہے نا، تو اس قیام کا ذکر اس میں آ گیا، وسجودی سجدے کا بھی آ گیا، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا بھی ذکر آ گیا۔ گویا کہ یہ نماز جو ہے یہ صرف ہم پر یہ فرض نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں پر بھی نماز فرض تھی، وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، قیام بھی ہوتا تھا، رکوع بھی ہوتا تھا، سجدہ بھی ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک تو یہ بھی بات پتہ چلی، حضرت مریم کو یہ تاکید ہو رہی ہے، ساتھ اللہ یہ بھی فرما رہا ہے وارکعی مع الراکعین، عورتوں کو تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا وہ منع ہے، وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، وارکعی مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مردوں کو تو حکم ہے نا، اب عورت کو حکم ہو رہا ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس میں مردوں کے ساتھ، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے تو وہ نماز ادا کرے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ بات نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہاں پہ بیت المقدس میں نماز کا وقت ہو جائے تو تم بھی اپنی عبادت گاہ میں تم جماعت کے ساتھ شامل ہو کے تم نماز ادا کرو اپنی عبادت گاہ میں، جیسے یہاں پہ عیدین کے موقع پر، رمضان مبارک کے جمعوں کے موقع پر اب عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے الگ حجرے میں یا ایک ہال میں بندوبست کیا جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ وہ نماز ادا کرتی ہیں۔ اب مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جو ہے یہ تو عورتوں کو منع ہے، لیکن وارکعی مع الراکعین سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، بشرطے کہ الگ ان کی جگہ ہو اور مردوں کے پیچھے ہو، ٹھیک ہے، مردوں کے شانہ بشانہ نہ ہو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبر، یہ کیا ہے؟ غیب کی خبر، ہاں جی، یہ غیب کی خبر ہے، انبائی خبر، غیب کی، یہ غیب کی خبر ہے، نوحیہ الیک، جو وحی کی جاتی ہے تیری طرف، یعنی اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کی خبر اگر دینا چاہے کسی کو تو دے سکتا ہے۔
اب حضرت مریم کو اگر اللہ غیب کی خبر دے سکتا ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اس سے ثابت ہو رہا ہے نا، اگر حضرت مریم کو غیب کی خبر دے سکتا ہے تو ہمارے آقا جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے، اور ان کے طفیل حضرت مریم جو ہے نا یہ بھی زمین پہ آئی ہیں، دنیا میں آئی ہیں، تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کتنا عطا کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، اور یہ وہ بات ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی، وہ کرہ اندازی والی، ٹھیک ہے، کرہ جو ڈالا گیا نا ان کے لیے، اور نہ تھے آپ ان کے نزدیک، اذ یلقون اقلامہم، جب کیا ڈال رہے تھے کرہ، اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، ڈالتے تھے اپنی قلمیں، یعنی آپ اس وقت موجود نہ تھے، یہ گویا کہ سوالیہ نشان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ اس وقت، جیسے وہ پیچھے فرمایا جاتا نا الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہ دیکھا، تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب ڈالی گئی یا ڈالتے تھے اپنی کلمیں، ایہم یکفل مریم، کہ کون ہوگا ان کا کفیل مریم کا، ٹھیک ہے، کفیل کون ہوگا، یعنی کفالت کون کرے گا ان کی، اس بات کی وہ قرآن اندازی کرتے تھے۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑتے تھے اس بات پہ، ایک کہتا تھا کہ میں کفیل بنوں گا، دوسرا کہتا تھا میں کفیل بنوں گا، ٹھیک ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود تھے اور ملاحظہ فرما رہے تھے یہ سارا منظر، جی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح، یہ سبق آسان ہے، غور کریں نا آپ تو یہ ایک ایک لفظ کی سمجھ جو ہے نا وہ کلیئر کٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا سبق آج تھوڑا سا زیادہ چلے جانے دیں، کیونکہ الگ سے تفسیر پورا واقعہ جو ہے نا وہ ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے، یہ ساتھ ساتھ آیت چل رہی ہے، عربی چل رہی ہے، ساتھ ساتھ تفسیر چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے انشاءاللہ یہ رکوع تک سبق جائے گا، ٹھیک ہے نا، ہاں جی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے، یبشرو کی، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھے، بکلمات، ایک کلمہ کی، منہ، اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، کلمہ سے مراد کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ بشارت دیتا ہے کلمہ کی اپنی طرف سے، اسمہ المسیح، اس کا نام ہوگا مسیح، عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ، بیٹا ہوگا مریم کا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عزت والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، ٹھیک ہے، اچھا، عزت والا، وجیہ کا ویسے مطلب چہرہ بھی ہوتا ہے، خوبصورت چہرہ، اس سے مراد ایک تو یہ بھی ہے کہ خوبصورت چہرے والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، اس کا معنی ایک یہ بھی ہے عزت والا ہوگا، وجاہت سے ہے، ٹھیک ہے، وجاہت یعنی عزت والا، تو دنیا میں اور آخرت میں، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور مقربین میں سے ہوگا، یعنی قرب والوں میں سے ہوگا۔ یہاں پہ حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی جا رہی ہے، تو یہ جب حضرت زکریا کو بشارت دی گئی تھی نا، اب اس کے 13 سال کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے، 13 سال کے بعد، اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی پھر عمر 143 سال ہو گئی،
اور 13 سال ایڈ کریں 98 سال میں تو کتنے ہو گئے؟ ان کی عالیہ عیشا کی عمر کتنی ہو گئی؟ 100 جی 133، اچھا 133 بنتی ہے، ہاں جی 133 اور 111 ہے جی۔ اچھا تو اس وقت حضرت مریم کی عمر 13 سال تھی، ٹھیک ہے، تو اس وقت ان کو بشارت دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی بنگوڑے میں، وکہلا اور بڑی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِینَ اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب ان کو بشارت دی گئی تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ قالت ربی انا یکون لی، بولی اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، کیسے ہوگا مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ یعنی وہ متعجب ہوئی، بہت حیرت میں پڑ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ میری شادی ہوئی ہے نہ مجھے کسی نے چھوا ہے، تو اب مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا مجھے کیسے ہوگا بیٹا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، جی۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا ایسے ہی اللہ پیدا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب فیصلہ فرما لیتا ہے کسی کام کا، فانما، تو بے شک، یقول کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تو بس اتنی دیر لگنی ہے نا اللہ کو، اللہ نے فرمانا ہے کن فیکون، ہو جانا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور سکھائے گا اس کو کتاب، اس کی شان یہ ہوگی اس بیٹے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور سکھائے گا اس کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل سکھائے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ ترجمے سے ہی اس کی تفسیر سا سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ترجمہ ایسا آسان ہے، نفیس ترجمہ ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ الگ سے تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں، تحقیق میں، بے شک، جئتکم بآیۃ من ربکم، لایا ہوں تمہاری طرف نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اب حضرت جبریل علیہ السلام پھر جب ان کے پاس آئے حضرت مریم کے پاس، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے یہ آ کے بتایا حضرت مریم کو، تو وہ متعجب ہوئی نا، کہا کہ یہ آگے جا کے نا قرآن پاک میں آئے گا کہ یہ بشر کون آ گیا میرے کمرے میں، میرے اجرے میں، تو انہوں نے کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں لایا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم، بے شک میں کیا ہے، بناتا ہوں، پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے، نہ یہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ وہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قوم کی طرف آپ متوجہ ہوئے تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، انی اخلق لکم، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے یا گارے سے، کہیئۃ الطیر، مثل صورت پرندے کی، فانفخ فیہ، پس پھونکتا ہوں اس میں، فیکون طیرا، پس وہ ہو جاتا ہے پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر، کہ اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے کہ میں ایسے ایسے کر سکتا ہوں، تو میں اللہ کے حکم سے ایسے کرتا ہوں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور ٹھیک کرتا ہوں میں، اکمہا، یہ مادرزاد اندھوں کو، ٹھیک ہے، کس کو؟ مادرزاد اندھے، یعنی جس کی بعد میں نظر خراب ہو جائے نا، اس کا تو علاج ہو سکتا ہے، بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی چلے جی اس نے کچھ پڑھا ہے تو یا کچھ جو ہے نا یہ ٹھیک ہو گیا،
جو مادرزاد اندر اندھا ہوتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو، وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو ہے نا وہ بیٹری میں نور ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، جو بیٹری پیچھے ہوتی ہے نا وہ نور اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، تو نور ہی جو ہے نا وہ دیکھتا ہے نا۔ یعنی لوگ تو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے منکر ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم عاجز مسکینوں کو، گناہگاروں کو بھی نور عطا فرمایا جی، اور وہ نور کیا ہے؟ ہماری آنکھوں میں ہے، یہ نور ہی دیکھتا ہے، سمجھ آئیے؟ تو مادرزاد اندھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ وہ مادرزاد اندھوں کو بھی تندرست کر دیتے تھے، والابرصا، اور ابرص کے مریض یعنی کوڑی کے مریض جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی تندرست فرما دیتے، اور وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور زندہ کرتا ہوں مردے کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں خبر دیتا ہوں تم کو بِمَا تَأْكُلُونَ، کہ کیا تم کھا کے آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور کیا تم چھوڑ کے آئے ہو یا جمع کر کے آئے ہو اپنے گھروں میں۔ یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ تو پیٹ میں ہے نا، اب وہ پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام جان جاتے تھے، پہچان جاتے تھے۔ گھر سے کھا کے آئے ہیں، بند کوٹری میں اپنے گھروں میں وہ کھایا ہے انہوں نے، ادھر آگے عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ الٹرا ساؤنڈ تو آج کی پیداوار ہے نا جی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو بھی یہ اعزاز اور یہ کمال عطا فرمایا تھا۔ تو وہ صرف یہ نہیں کیا کھا کے آئے ہو، بلکہ کیا گھروں میں چھپا کے آئے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو درمیان ہے تورات کے، یعنی پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب مخاطب ہوئے نا، فرمایا، انہوں نے کہا کہ جی ہماری تورات ہماری کتاب ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کتاب دے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر اپنی کتاب چلائیں گے انجیل۔ انہیں اس بات کا پھر جو ہے نا وہ ڈاؤٹ ہوا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری کتاب تورات جو ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور البتہ حلال کرنے والا ہوں تمہارے لیے بعد وہ چیزیں جو حرام ہیں تم پر، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو اللہ نے حرام کی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حلال کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی کچھ چیزیں جو حرام ہیں، مثال کے طور پہ سور ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرح کی جو حرام چیزیں وہ حرام ہی تھیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حرام ہی رکھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حلال کر دی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں جو بنی اسرائیل پر جو ہے نا عذاب کے طور پر حرام کی گئی تھی، اونٹ کا گوشت ان پر حرام کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور ہفتہ کے دن میں شکار کرنا حرام کر دیا گیا، اور جو ہے نا کچھ چیزیں ان پر حرام تھی، لیکن آپ نے وہ چیزیں جو ویسے جو ہے نا عمومی طور پر حلال ہیں ان کو عذاب کے طور پر حرام کی گئی تھی، تو وہ آپ نے ان کے لیے حلال کر دیں، کہا کہ وہ چیزیں میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ وَجِئْتُكُم بِآیَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لایا ہوں تمہارے لیے نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میری پیروی کرو، اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اس کی عبادت کرو،
ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ، بس ختم ہونے والا اینڈ ہی ہے جی۔ پس جب احسا محسوس کیا عیسیٰ نے منہم الکفر، ان سے کفر، اپنی قوم سے کفر محسوس کیا نا، قال من انصاری اللہ، کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ ان کے حواری جو تھے یعنی 12 ان کے حواری تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں مددگار، آمنا بھی، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہیے بے شک ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں سے واقعہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا شروع ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پہ اٹھائے گئے اس کے بارے میں کہ آپ نے جب تبلیغ فرمائی نا اپنی قوم کو، تو ایک مرتبہ ساری قوم جو ہے نا وہ اپنا بیزار ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام سے، منکر ہو گئے۔ جب منکر ہو گئے تو پھر ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ ایسے چہل قدمی کر رہے تھے، بازار میں چہل قدمی کر رہے تھے، لوگوں نے آپ کو ایذا دینا شروع کر دی، تکلیف دینا شروع کر دی، یعنی تنگ کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر مجبور ہو کے آپ نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی، وہ جو جتنے تھے نا ایذا دینے والے، فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اے باری تعالیٰ اب یہ برداشت کی جو ہے نا حد بھی ختم ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب ان پر عذاب نازل فرما۔ جیسے ہی آپ نے یہ بدعا فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام کو بندر بنا دیا، وہ بندر ہو گئے۔ جب بندر بنا دیا، کچھ لوگ جو تھے نا وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے اذیت تو نہیں دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ منظر یہ دیکھ رہے تھے۔ تو وہ بعض لوگ جو ہے نا وہ وقت کے بادشاہ کے پاس چلے گئے، جا کے ان کو کہا کہ جی آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے جی، تو وہ تو بڑے مستجاب الدعوات ہیں، مقبول الدعوات ہیں جی، جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، تو آپ بھی نہیں مانتے، کہیں آپ کے بارے میں بھی وہ بددعا نہ کر دیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جی وہ کچھ لوگ ان کو تنگ کرنے والے تھے، انہوں نے دعا کی ہے تو وہ سارے بندر ہو گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بارے میں بھی، لہذا اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ اس نے کہا کہ جی اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کو مارنے کی کوئی تدبیر کرتے ہیں جی، تو لہذا وہ جب زندہ ہی نہیں رہے گا تو اس نے پھر کیا کسی کے بارے میں بددعا کرنی ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیسے کرنا ہے؟ انہوں نے اس کام کے لیے تطیانوس بندے کا نام ہے، تطیانوس، بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتا تھا وہ، لیکن در پردہ وہ یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کا انتخاب کیا، کہا کہ جی اس کو بیچتے ہیں، بندے اس کے ساتھ لگاتے ہیں، یہ جا کے تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ تو 30 درہم مقرر کیے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ اب وہ 30 درہم لے کے جب وہ وہاں پہ یہ ہوا نا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کر کے فرمایا آج کے دن میری جو ہے نا میری ذات کا سودا ہوگا، سودا کیا جائے گا میری ذات کا۔ تو وہ سودا یہی تھا، 30 درہم میں سودا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو کہا نا قال من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں آپ کے مددگار۔ ٹھیک ہے، تو وہ جب تطیانوس گیا رات کے وقت میں اندھیرے میں گیا نا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے،
تو اس کے ہواری جو تھے نا، جو اس کے ساتھ اس کے کارندے تھے، وہ مکان کے ارد گرد وہ جمع ہو گئے، انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ تتیانوس اندر گیا تو کہا کہ جی یا تو میں اندر ہی قتل کر دوں گا تو یا اٹھا کے تو لے آؤں گا باہر، تو مل کے اس کو مار لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب اندر گیا تو یہ منظر دیکھ کے تو حیران پریشان ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑکی سے ہوا میں اڑتے ہوئے باہر نکلیں تو ایسے پھر آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے۔ اب اس کو یہ بس کھڑکی سے وہ دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو پرواز کر گیا آسمانوں کی طرف۔ اب اسی وہ کشمکش میں کچھ اس کو دیر لگ گئی، باہر والے لوگوں نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ یہ اندر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جھگڑ رہا ہے یا قتل کر رہا ہے، کچھ چکر ہے، اس وجہ سے ذرا دیر ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو باسلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ وہ تتیانوس عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بن گیا، وہ اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ میں ہم شکل عیسیٰ جو ہے نا یہ بن چکا ہوں۔ اب وہ باہر جب آیا تو بظاہر بتانے کے لیے کہ یہ منظر میں نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ تتیانوس کو مار کے تو عیسیٰ جو ہے نا یہ تو باہر نکل کے تو بھاگنے کی کوشش کر رہے۔ انہوں نے پکڑ لیا اسی کو، تتیانوس کو، اور پکڑ کے نہ تو اس کو باہر سولی پہ ایسے لٹکا دیا، ٹھیک ہے۔ تو بظاہر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو ہے نا یہ عیسائی سولی کی پوجا کرتے ہیں، وہ ایسا نشان ہے نا جی صلیب کا، تو وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو کچھ روز تک ان کی والدہ جو ہے نا وہ صلیب کے پاس آ کے تو وہ دیکھ کے تو رویا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پھر بیت اللحم، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا ایک مرتبہ والدہ کو تسلی دینے کے لیے، بتانے کے لیے۔ 7ویں روز ٹھیک ہے وہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پہ اترے اور اپنے ایک قاصد کو جو ہے نا وہ وہاں سے پیغام بھیجا، وہ جتنے ان کے ہواری تھے ہواریوں کو بھی بلا لیا، اپنی والدہ کو بھی بلا لیا۔ والدہ نے دیکھا تو حیران پریشان، کہاں چلے گئے تھے؟ کہا اللہ کے پاس۔ اور پھر جب ان کو تسلی ہوئی تو پھر جانے لگے، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے پاس۔ جی کب ملیں گے؟ اب قیامت کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ حیات ہے، زندہ ہے۔ تو یہ معاملہ جب ہوا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ہے یہ 30 سال کی عمر میں ملی ہے، پہلی وہی ان کو 30 سال کی عمر میں آپ کو آئی، اور 33 سال کی عمر میں رمضان شریف میں 33 سال کی عمر میں، یعنی 3 سال آپ کی نبوت رہی ہے زمین پر۔ 33 سال کی عمر میں رمضان شریف کی 27ویں شب آپ آسمان پہ تشریف لے گئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے بعد 6 سال زندہ رہیں۔ تو اس اعتبار سے کتنی عمر ہوئی ان کی والدہ کی؟ یعنی 13 سال کی عمر میں تو پیدائش ہوئی ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی، جی
باون سال ہے، 52 سال، 52 ایئر ہیں جی، 52 سال عمر پائی ہے ان کی والدہ صاحبہ نے۔ تو یہ جی آج کی تفسیر وما علینا۔